حرمین سے محبت ہے پہچان ہماری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم مدینہ منورہ اور روضہ رسول کی زیارت انشاءاللہ آپ کو چاروں طرف سے کروائیں گے اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اور روضہ مبارک کے چاروں طرف جو جالیاں ہیں اس پہ کچھ اشعار، قرآنی آیات اور مختلف جملے آپ کی تعریف میں لکھے گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت اور زیارت آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہ جو دروازہ ہے دائیں طرف، یہاں سے امام مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں اور جنازہ بھی اسی جگہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو محراب ہے اس کو محراب عثمانی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کا محراب اس جگہ تھا، اور جہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جگہ پہ مکان تھا، اور یہاں پہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں۔ یہ سامنے معاجہ شریف کا منظر ہے۔ تو انشاءاللہ معاجہ شریف پہ اور مختلف اطراف میں جو دیواریں ہیں اور جالیوں پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کس زمانے میں یہ جالیاں تعمیر کی گئیں، جس بادشاہ نے یہ چاروں طرف جالیاں نصب کروائیں اس کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ساری آپ کو زیارت کرواؤں گا۔ یہ اتنے خوبصورت اشعار اور جملے لکھے ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کو تقویت اور روح کو تسکین ملتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ معاجہ شریف کا عکس ہے آپ کے سامنے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، جنید و بایزید نفس گم کردہ میں آیت، کہ اس جگہ پہ آ کے جنید اور بایزید کا سانس بھی تھم جاتا ہے، اور یہاں پہ حاضری ہر مسلمان کی دلی چاہت اور تڑپ ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے کا دائرہ ہے، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رائٹ سائڈ پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک کا بالکل سامنے کا حصہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، اور نیچے بھی یہی لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اور اسی طرح دائیں طرف بھی یہی جملہ ہے اور بائیں طرف بھی یہی جملہ ہے۔ اور معاجہ شریف کے بالکل اوپر سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نہ ہی ان سے ایسے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ ہونا السلام علی رسول اللہ، یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں، ہونا السلام علی عمر بن الخطاب، اور اس کے ساتھ ہونا السلام علی ابی بکر، تو ان حضرات کا قبر مبارک کا سید اس جگہ پہ بنتا ہے۔ معاجہ شریف کے جو ستون ہیں سائڈوں پہ دونوں طرف، اس کے اوپر اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس طرف والے ستون پر بھی اور اس طرف والے ستون پر بھی اشعار یہ لکھے ہیں۔ اس ستون پہ جو دائیں طرف ہے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کو لاحد میں اتارا گیا، اس کے زمین کے اندر آنے سے پوری زمین معطر اور خوشبودار ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کے اندر چلے جانے سے پوری زمین معطر ہو گئی۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان ہو اس قبر پر جس میں آپ تشریف فرما ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس لیے کہ زمین کے اس حصے میں عفت اور پاک دامنی
اور جود و سخا کا منبع اور ہیرا موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جود و سخا کے پہاڑ ہیں۔ اور معاجہ شریف سے اگر دائیں طرف آ جائیں تو یہاں نیچے تو وہی جملہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اوپر قرآن پاک کی ایک اور آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی ایمان والے مردوں کے روحانی باپ ہیں۔ کان اللہ بکل شیء علیم۔ اس کے اوپر چھوٹا سا ایک جملہ لکھا ہے، نبی عظیم خلقہ الخلق الذی لہ عظم الرحمن فی سید الکتاب، کہ عظیم نبی جن کے عظیم اخلاق کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور اس طرف قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ لکھی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ نے تقوی کے امتحان میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا۔ تو معاجہ شریف پہ قرآن پاک کی 3 آیات اور ایک شعر اور یہ ایک جملہ آپ کی تعریف میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ سامنے آپ جو چاندی کی ٹائل دیکھ رہے ہیں، اس پہ قرآن پاک کی 3 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور دوسری آیت مبارکہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ناظرین، چاندی کی یہ تختی 1206 ہجری میں، یعنی تقریباً آج سے 250 سال پہلے، سلطان احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کروا کے معاجہ شریف پہ نصب کیا تھا، اس پہ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ جو سامنے آپ دیوار دیکھ رہے ہیں، دیوار کا کونا، یہ دیوار ایک طرف معاجہ شریف کی ہے اور دوسری طرف ریاض الجنہ کی طرف ہے، اور اس میں جو الٹے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے عربی کا جملہ، اس میں یہ الفاظ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ممبر اور حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور دائیں طرف جو دیوار معاجہ شریف کی ہے، اس پہ 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں، اور اوپر والی سطر پہ یہ الفاظ ہیں، فاستجب لنا بفضل عساک تمحو كل خطیئة وصلی علی الہادی محمد النبی وآلہ وصحبتہ کل وقت ولحظہ۔ تو اوپر والی لائن پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، اور آپ کے وسیلے سے ہماری ہر گناہ اور معصیت کو معاف فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل اور صحابہ پر رحمت نازل فرما ہر لحظہ اور ہر وقت۔ اور نیچے والی لائن پہ یہ الفاظ ہیں، رسول رب العالمین محمد من اخجل الشمس المنیرۃ نورا صلی علیہ ذو الجلال وآلہ والصحب ما ابد الزمان سرورا، کہ جب تک سورج چمکتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرماتے رہیں گے۔ تو معاجہ شریف، یہ سامنے معاجہ شریف کا منظر ہے، اور اس کے کونے پہ جو 2 جملے لکھے ہوئے ہیں، اس کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ تھوڑا سا اس کو قریب سے اور واضح سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو پیلرز کے اوپر نشان ہے گولڈن رنگ کا، یہ آپ دیکھیں ریاض الجنہ کے تمام پیلرز کے اوپر یہ نشان لگا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی چھت یہاں تک تھی، یعنی مسجد کی چھت یہاں تک تھی، تو اس کی علامت کو واضح کرنے کے لیے یہ نشان لگایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں سامنے سے منظر ہے اور یہاں پہ وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اوپر والی لائن میں فاستجب لنا بفضل عساك تمحو كل خطيئة وصل على الهادي محمد النبی وآلہ وصحبته كل وقت ولحظة، اور نیچے محمد رسول رب العالمین من اخجل الشمس المنیرة نورا صلی علیہ ذو الجلال وآلہ والصحب ما ابد الزمان سرورا۔ ناظرین، اس وقت ہم معجز شریف سے دائیں طرف ریاض الجنہ میں ہیں، اور یہاں ریاض الجنہ یہ دوسری دیوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی، اور اس میں سب سے پہلے تو وہی حدیث مبارکہ ہے جس کا شروع میں تعارف کروا دیا، اور اس کے بعد یہ جو آگے جملہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یا من یقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی اے وہ ذات جو تنہا مقام حمد پر فائز ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کا اپنے حق ادا فرما دیا۔ اس کے بعد استوان سریر ہے، اور استوان سریر سے آگے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یا من تفجرت الانہار بین اصبعیہ فروى الجیش بالمدد، کہ اے وہ ذات جس کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کیے اور پورے لشکر نے سیراب ہو کے وہ پانی پیا۔ اور اس کا واقعہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور بخاری شریف کی 4126 نمبر حدیث ہے، اس پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد استوان حرس ہے، اور استوان حرس سے آگے روضہ مبارک کو نصب کرنے والے بادشاہ سلطان ابو النصر اشرف قاتبائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور پورا جملہ یوں ہے، انشئ هذه المقصورة الشریفہ بأمر سیدنا و مولانا سلطان ابو النصر اشرف قاتبائی تقبل اللہ من، اور نیچے تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی دروازہ ہے روضہ مبارک میں داخل ہونے کا، لیکن اب قرآن پاک کی رحل کی وجہ سے اس سے داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اور یہاں پہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہی وہ دروازہ ہے، یعنی اسی جگہ وہ دروازہ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے تھے، مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اس کے بعد ہم ریاض الجنہ سے نکل کے باہر کی طرف یعنی پیچھے کی طرف آ جائیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ سامنے اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ بہرحال یہ جو ایریا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی جانب یہ دیوار ہے۔ اس میں اوپر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور اس سے نیچے خط کوفی میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس سے آگے یہ جو سامنے آپ عربی جملہ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے، رب الجمال تعالی اللہ خالقہ فمثلہ فی جمیع الخلق لماجد، کہ حسن کو پیدا کرنے والے رب نے آپ کو بنایا اور آپ کی مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو جگہ ہے یہ آپ دیکھیں، ایک تصویر لگی ہوئی ہے، یہ غالباً عباسی دور میں مسجد نبوی شریف کا یہ منظر تھا۔ اس سے نیچے جو جگہ ہے یہ محراب تہجد کی ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ پہلے محراب تھا لیکن اب وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب دیکھنے میں یہ منظر ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے۔ اس سے آگے یہ جملہ لکھا ہے، من الخلائق اعلی المرسلین دار خیر الانام وہادی الی اللہ، کہ رسولوں کے سب سے افضل، سب سے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے۔ اور کونے پہ آیت مبارکہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب، یہ آپ کی پشت مبارک کی جانب ہے، اور اس میں یہ چند
یعنی ایک قرآن پاک کی آیت وسیق الذین اتقوا ربهم، اور دوسرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یہ 2 آیتیں مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ آپ کی تعریف میں کلمات ہیں جو مختصر آپ کے سامنے عرض کر دیے. اور اس طرف سے ہم آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ کی طرف، اور یہ روضہ مبارک میں داخل ہونے کا واحد داخلی دروازہ ہے. اس دروازے کو باب سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. تو اس دروازے کے اوپر یہ والے الفاظ لکھے فَمَدْحُهُ لَمْ يَزَلْ دَأْبِي مَدَى عُمْرِي وَحُبُّهُ عِنْدَ رَبِّ الْعَرْشِ مُسْتَنَدِي، کہ میں ساری زندگی موت تک آپ کی تعریف کرتا رہوں گا، اور آپ کی محبت ہی تو میرا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو یہ دروازے کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو دروازہ ہے جس کو باب سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے، اس کے تالے کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے. وہ شعر یہ ہے، عربی کا شعر، اس میں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم حاشاه ان يحرم الراجي مکارمه او يرجع الجار منه غیر محترم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کی ہولناکیوں میں امت کی سفارش اور شفاعت کا کام دیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ سے امان طلب کرے، سفارش طلب کرے، اور وہ آپ کی سفارش سے یا آپ کے اخلاق سے محروم رہ سکے. دروازے سے آگے کا یہ منظر ہے، اور اس میں ایک شعر لکھا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ جب تک زمانہ قائم رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود اور رحمتیں نازل فرما، آپ کے آل اصحاب پر، اور جو بھی قیامت تک آپ کی اتباع کریں. تو یہ سامنے یہ والا جملہ لکھا ہوا ہے. اس سے آگے آخر میں یہ جو 10 مبشرہ صحابہ تھے ان کا نام درج ہے. اللہم ارض عن ابی بکر وعمر وعثمان علی وطلحہ وزبیر وسعد وسعید وعبد الرحمن بن عوف وابی عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ وہ 10 سعادت مند صحابہ تھے جن کو ایک ہی مجلس میں آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی. تو آپ کے اقدام عالیہ میں آپ کے غلاموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے قدموں میں حشر نصیب فرمائے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ. تو یہ مختصر ویڈیو تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے چاروں طرف لکھے ہوئے الفاظ، کلمات، آیات اور اشعار کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور یہاں کی اللہ تعالی مکہ المکرمہ کی سعادت والی زندگی اور مدینہ طیبہ میں شہادت والی موت اور جنت البقیع کا ہمیں دفن نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب